الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں باب التقوی کی آخری قسط ہے، لاسٹ سیشن ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا چیپٹر انشاءاللہ شروع ہوگا. تو دو حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ بیان کی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف على يمين ثم رأى اتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی بات کی قسم کھائے پھر اس سے زیادہ تقوی کی چیز دیکھے تو پھر اس تقوی کی چیز کو اختیار کرے. یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. دیکھیں، اس حدیث میں نظر ماننے کے تعلق سے، قسم کے تعلق سے بات کہی گئی ہے. سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ نظر کہتے کس کو ہیں، جس کو عام طور سے ہم منت یا منت کہتے ہیں. اس کو کہتے کس کو ہیں؟ اس کی تعریف ہے یوجب ما لا یجب علیہ، ٹو میک کمپلسری وچ از ناٹ نیسیسری. نظر کہتے ہیں، منت کہتے ہیں اس چیز کو اپنے اوپر ضروری قرار دینا جو انسان پر ضروری نہیں تھی. عام طور سے ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں کام کروں گا، اتنے مزدوروں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ. نظر ماننا جائز ہے، اس کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے. لیکن نظر ماننا کب صحیح ہوگا؟ جب دو تین چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی، اسی وقت نظر ماننا یا منت مانگنا درست ہوگا. سب سے پہلی چیز، منت یا منت صرف اللہ رب العزت کی مانی جائے، غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں ہے. دوسری بات، نظر جو مانی جائے، منت جو مانگی جائے، صرف عبادات کی قبیل سے وہ چیز ہو، عبادات میں سے ہو، جیسے نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، یا صدقہ و خیرات کرنے کی، یہ نظر مانی جا سکتی ہے. معصیت کی، برائی کی نظر ماننا جائز نہیں ہے. تیسری چیز، جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ چیز اس پر پہلے سے واجب اور فرض نہ ہو. جیسے اگر کوئی اس طرح نظر مانے کہ میرا اگر فلاں کام ہوا تو میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا، یہ نظر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جمعہ کی نماز پہلے سے واجب ہے، پہلے سے فرض ہے. اسی طرح ظہر کی نماز پڑھوں گا، یہ تو پہلے سے واجب اور فرض چیز ہے. اس میں بندہ کہے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں فجر کی 2 رکعت یا فجر کی نماز پڑھوں گا، اس سے وہ نظر نہیں مانی جائے گی. بلکہ وہ عبادت ہو جو اس پر ضروری نہیں ہے، ان عبادات کی نظر بندہ مانے گا. ایک نظر کے تعلق سے ایک مختصر سی بات یہ ہو گئی. اب نظر کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی بندہ نظر مانے، کام ہونے کے بعد اس نظر کا پورا کرنا واجب ہے. اس نظر کا پورا کرنا واجب ہے. اور نظر کے تعلق سے یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی نظر. تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر نظر مانی کیوں جائے؟ حدیث پاک میں اس کی ترغیب تو نہیں دی گئی. یہ کہا گیا یستخرج من البخیل، کہ نظر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے بخیل سے کچھ چیزیں نکل جاتی ہے، بخیل سے کچھ چیزیں باہر آ جاتی ہیں. یؤتی علیہ ما لم یکن یؤتی من قبل، وہ چیزیں دیتا ہے جو چیزیں پہلے نہیں دیا کرتا تھا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نظر کا بس صرف ایک فائدہ ہے کہ بخیل سے کچھ چیز نکلتی ہے، کہ بخیل اپنے مال کو نکالتا ہے. کیونکہ بندہ تو مال ویسے تو نہیں نکال رہا ہے، اللہ اس کو بیماری دے کے پریشان کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مال کو خرچ کرنے پر مجبور ہو جائے. اور نظر ماننے کے تعلق سے بات یہ ہے کہ نظر جو مانتے ہیں یہ ایک عبدیت کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب نہیں دی گئی، حوصلہ شکنی اس کی گئی ہے، کیونکہ یہ عبدیت کے خلاف ہے، بندے کی عبدیت کے خلاف ہے. کیونکہ بندے اور خدا کے درمیان
ایک جو تعلق ہے بندہ عبدیت کے مقام پر ہے کہ خدا جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اب نظر میں ہوتا یہ ہے گویا اللہ رب العالمین سے یہ اگریمنٹ کر رہا ہے، بارگیننگ گویا کہ چل رہی ہے، خرید و فروخت چل رہی ہے، کیا کانٹریکٹ چل رہا ہے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. اس طرح گویا یہ عبدیت کے تقاضے کے خلاف ہے. تو حدیث پاک میں اس کی ترغیب تو نہیں دی گئی، بہرحال جائز تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نظر ماننا ہی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اگر پریشان ہے تو کچھ مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے اور دعا کرتے رہے اللہ رب العالمین سے. یہ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے. نظر ماننا یہ عبدیت کے خلاف معلوم ہوتا ہے. یہ ہو گئی پہلی حدیث آپ حضرات کی خدمت میں. دوسری حدیث ہے عن ابی امامہ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امراءکم تدخلوا جنۃ ربکم رواہ الترمذی. کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ اپنے رب سے ڈرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امراء کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دیکھیں جنت میں داخل ہونے کے لیے 5 شرائط یہاں پر بیان کی ہیں. یہ 5 چیزیں گویا خلاصہ ہے تمام عبادات کا. سب سے پہلے کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی ہی تمام معاملات کی جڑ ہے، تمام معاملات کی بنیاد ہے. دوسری بات کہی گئی کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. دیکھیے نماز 5 وقت ہے. کوئی 2 وقت پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ میں نے نماز کا قضا کیا ہے، وہ غلط ہے. نمازیں 5 وقت فرض ہے ایک دن میں. تیسرا حکم دیا گیا وصوموا شهرکم، رمضان کے روزے رکھو. چوتھی چیز اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. 5ویں چیز اپنے جو امیر ہیں ان کی اطاعت لازم سمجھو. یہ 5 چیزیں بندہ کر لے گا تدخلوا جنت ربکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی یہی وہ 5 چیزیں ہیں آج جس کے تعلق سے، جن چیزوں کے تعلق سے، جن احکامات کے تعلق سے امت مسلمہ کے اندر بہت ہی زیادہ کوتاہی پائی جا رہی ہے. سب سے پہلی چیز تقوی، اس کے اندر بھی ہم لوگ بہت کمزور ہیں. دوسری چیز نماز 5 وقت. نماز تو پڑھنے والے بہت ہیں لیکن 5 وقت پڑھنے والے نہیں ہیں، تو یہ دوسری چیز، اس میں بھی کمزور ہیں. تیسری چیز وصوموا شهرکم، رمضان کے روزے. بعض لوگ صرف یہ کہہ کر کہ ہماری عادت نہیں ہے تو رمضان میں روزے چھوڑنے کے عادی ہیں، اس میں بھی ہم کمزور ہیں. چوتھی چیز وادوا زکاة اموالکم، مالدار دنیا میں بہت ہیں لیکن بہت ہی کم تعداد ہے جو صحیح معنوں میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے اپنے مال کی پوری نکالنے والی بہت ہی کم تعداد ہے. اور آخری بات واطیعوا ذا امراءکم، کہ جو امیر بنائے جائے ان کی اطاعت کی جائے. یہ بھی بہت کم ہو رہا ہے. ہر آدمی سنانا چاہتا ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا. ہر آدمی منوانا چاہتا ہے، کوئی ماننا نہیں چاہتا. عام طور سے یہی دیکھا گیا ہے. یہ 5 چیزیں جو شرائط کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے جنت میں داخل ہونے کی، کہ جنت میں داخل ہونا تو 5 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. تو یہ 5 چیزوں کے اندر ہماری کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے ان 5 چیزوں کا ہر اعتبار سے اس کی پابندی کی جائے. انشاءاللہ پھر جنت میں داخل ہونا ہمارے لیے بالکل آسان ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.